الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے، اس کا حق ہے جس نے ہمیں کھلایا، اور اس دعا کا یہی مطلب ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی کہ کھانے کے بعد یہ دعا مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تین باتیں اس میں کہ ساری کی ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں کھلایا، یعنی جو چیزیں ہم نے کھائی ہیں، وسقانا، اور اس نے ہمیں پلایا۔ کچھ چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پینے کی ہوتی ہیں، لیکن کھلاتا بھی وہی ہے۔ روٹی ہے، یہ سالن ہے، گوشت ہے، کھاتے ہیں ہم۔ اور کچھ چیزیں ہم پیتے ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، مشروبات ہیں، پیتے ہیں۔ کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے۔ اور پھر آخری بات کہی جو بڑی بات ہے، وجعلنی من المسلمین، اور ہمیں مسلمانوں میں سے کیا۔ یعنی جس طرح کھانے پینے کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرنا، اس طرح اس بات پر بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کتنے انسان ہیں ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے ہیں، اور وہ بھی اسی کا کھاتے ہیں جس کا ہم کھاتے ہیں۔ چاہے کوئی نیک ہے، چاہے کوئی برا ہے، سب کو ایک ہی ہستی کھلاتی ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور کھلاتا سب کو ہے۔ اس کے بعد سب سے یہی مطالبہ ہے کہ دیکھو میرا شکریہ ادا کرو۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو یہاں سے دوں، جس طرح ابھی ہم نے یہاں کھانا کھایا ہے، دیکھیں سادہ مثال ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ اور میں یہاں سے اٹھوں، ساتھ والے کمرے والوں کو شکریہ جی آپ نے بڑا اچھا کھانا کھلایا، آپ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ سوچیں ذرا، اس میں کون سی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہمیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی یہ کیا بندہ کیا ہے کہ کیا ہے۔ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ یہی کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ اس نے کھلایا ہم نے، اور شکریہ ساتھ والوں کو ہمارے سامنے ہے۔ مزے کی بات ہمارے سامنے کہہ رہا ہے کھانا بڑا اچھا تھا جی، یہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں، جنہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، ان کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، انسان ہو کے انسان ان چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جب اس کا کھا کے ہم کسی اور کا شکریہ ادا کریں گے، کسی اور کے سامنے رکوع کریں گے، کسی اور کا سجدہ کریں گے، کسی اور کی نظر و نیازیں کریں گے، پکارے لگائیں گے، یہی اصل میں آج سارے دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور بے شک یہ دعا بھی پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ دی، وہ بھی یہی کہتے ہیں وجعلنی من المسلمین، یا اللہ تیرا شکر ہمیں مسلمانوں میں سے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان سمجھتا ہے جو صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، جو صرف اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، جو صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو کسی اور کے سامنے کرتا ہے، چاہے مورتی کے سامنے کرے، چاہے سلیب کے سامنے کرے، چاہے مزار کے سامنے کرے، مندر کے سامنے کرے، پیر کے سامنے کرے، زندہ پیر یا میت پیر کے سامنے کرے، ہزار کہتا رہے میں مسلمان ہوں، جو مرضی پوری دنیا اس کو مسلمان کہتی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان نہیں کہتا۔ یاد رکھیں، مسلمان وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ اور دیکھیں یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی، شروع میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی کتنی مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شمار انسان ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھو خود کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، اللہ کہتا ہے نہیں مانتے ہو۔ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ اصل مومن وہ ہے میرے پیارے بھائیو جس کو اللہ مومن کہے، اور جنت میں وہی جائے گا جس کو اللہ مومن کہے گا۔ اپنے آپ کو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یا کسی نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا، سند دے دی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کون کون سے علاقے سے آئے ہیں، یہاں تھوڑا سا عرصہ ہے، ہم نے چلے جانا ہے، جس طرح ہم نے یہاں سے چلے جانا نا اپنے ملک میں۔ کوئی آپ میں سے ہے یہاں کہ کوئی یہاں اپنا ایک دم گھر بنانا شروع کر دے کسی دوسرے کی زمین کے اوپر؟ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی نہیں ہے، آپ نے یہاں نہیں رہنا ہے، آپ نے اپنے ملک جانا ہے۔ اسی طرح ہم نے پیچھے جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ آپ کا ٹھکانا یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یاد رکھیے۔ یہ اللہ نے عقل دی ہوئی ہے اس مخلوق کو، اس سے پوچھو گی جس نے یہ کھلایا ہے، پلایا ہے، صحت دی ہے، ہاتھ دیا ہے، ہنر دیے ہیں۔ کتنے اچھے اچھے ہنرمند ہوتے ہیں، اچھے اچھے مستری ہوتے ہیں، ٹائلیں لگاتے ہیں،
مزدور کتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو سمجھ دی آنکھوں کی. آج اگر آنکھیں اللہ لے لے بتائیے آپ کا ہنر کدھر گیا؟ ختم ہو گیا نا. آج کا ہاتھ اللہ فالج گرا دے، کدھر گیا آپ کا ہنر؟ ختم ہو گیا. تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہی چیزیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ٹیلی فون کرتے ہیں، کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، فون پر بھی اللہ کی باتیں ہونی چاہیے کہ میرے بچوں میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں اور تمہارا میں خیر خواہ ہوں. دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جس طرح سورہ لقمان کے اندر کس طرح وہ باپ اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بچوں، میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے کہ جب مرنے کا وقت آیا سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے بچوں بتاؤ کس کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ جب تک میں ہوں میری نگرانی ہے سب، میں مر جاؤں پھر کیا ہوگا؟ تو بچوں نے کیسا جواب دیا؟ کیونکہ پہلے زیادتیاں بھی انہوں نے کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور بھی کتنی چیزیں کوتاہیاں سامنے آئی تھیں. تو بچوں نے کیا جواب دیا؟ بچوں نے کہا بابا باقی وہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ تو یعنی اپنا انداز ہے، لیکن ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں آپ ذرا برابر پریشان نہ ہوں. ہم آپ کے معبود کی بندگی کریں گے، آپ کے دادا کے معبود کی. ایک ہی معبود ہے، وہ الہ واحد ہے، ایک اللہ ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے نہیں. کس طرح اندازہ لگے؟ یہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا اپنے بچوں کو، دیکھو میں یہ سیدھا راستہ تمہارے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر نبی علیہ السلام کی کتنی وصیتیں ہیں. یہ سیدھا راستہ میرے پیارے بھائی، اللہ کی توحید، اللہ کو پکارنا. باقی یہ جو ہماری قوم گمراہ ہو گئی ہے، یقین کو جب قومیں بگڑ جاتی ہیں نا پھر یہ چیزیں آتی ہیں. پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، ہندو مارتا ہے. کوئی ان کی ویلیو ہے پوری دنیا میں؟ بتاؤ کوئی ویلیو نہیں یقین کی. جن کو کون مذاق بنا ہوا ہے، لطیفے بنے ہوئے ان کے اوپر، کارٹون ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے کلمے کے ساتھ غداری کی ہے. ان کے بڑے بڑے علماء نے کلمے کے ساتھ غداری کی ہے. انہوں نے کمایا ہے دین سے، دین کمانے کے لیے نہیں ہے. کمائی کے طریقے دوسرے اللہ نے رکھے، گنے بھی نہیں جا سکتے. کہتے ہیں پھر ہم کھائیں کہاں سے؟ اچھا جب صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرو نا، محنت کرو، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے. دین تو یہ کہتا ہے حلال کماؤ، میرے کمائے ہوئے میرے دیے ہوئے رزق میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جتنا بھی ہو سکے، تھوڑا ہو سکے زیادہ ہو سکے. تو ہمیں خود کما کے اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے. یہ صحابہ کرام نے کیا تھا، یہ انبیاء نے کیا تھا، اور یہ ہمارے علماء دین سے کماتے ہیں. بتاؤ یہ لگائیں گے کب؟ الٹا معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، یقین کرو. اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے، اللہ ناراض ہے. اللہ ناراض ہے. یار پوچھو کسی سے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ بڑی مہربانی. یہ الفاظ ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ حقیقت کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ واقعی کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے. آج فرقوں میں بٹے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، کیا کچھ نہیں کہتے. بتاؤ مسلمان یہ ہوتے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام یہ سکھا کے گئے تھے؟ صحابہ کرام یہ سکھا؟ جب صحابہ کرام 1 سے 313 تھے، اندازہ لگاؤ کس طرح 1000 کے لشکر کو بگایا تھا. کیونکہ ان کے اندر نہ سنی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ وہ مسلم تھے، اللہ کے ماننے والے تھے. وہ دنیا سے زیادہ جنت سے محبت رکھتے تھے، جنت کا شوق تھا ان کو. آج ہمارے اندر کیا ہے معاملہ؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں کبھی کبھی یہاں آتا رہتا ہوں. کوئی یقین کریے، نہ کبھی آپ سے ووٹ لینی ہے، نہ کبھی نوٹ کا سوال ہے. صرف اتنی بات جو میں قرآن اور صحیح حدیث سے سمجھا ہوں اپنے پیارے بھائیوں تک، یہ بات کہ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. بڑا خوفناک عذاب اس کے بعد آنے والا ہے، اس مرنے کے بعد. اس وقت ساری تفسیریں سمجھ آ جائیں گی، سب کو سمجھ آ جائیں گے، ترجمے سمجھ آ جائیں گے، کیونکہ کس نے پیدا کیا تھا، اس کا کیا حق تھا. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی. آپ نے بات کو غور سے سنا ہے، اس پر مزید غور کریں. ترجمہ سنتے ہیں، موبائل پر آتے ہیں، ہر جگہ یہ اللہ نے ایک انتظام کر دیا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، آپ سارے سنیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. تھوڑا سا غور کریں گے سمجھ آ جائے گی مسئلہ کیا ہے. مشکل کوئی نہیں ہے. تو جو صحیح بات ہے اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ چلیں، اور غلط بات جو بھی محسوس کریں اس کو چھوڑ دیں. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. پھر ایک اور دعا ہے، جو میزبان ہوتا ہے اس کے لیے ایک دعا نبی علیہ السلام نے بتائی. جو آپ کو کھانا کھلائے اس کی دعا ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ کسی نے کھانا کھلایا تو آپ کتنی پیاری دعا اس کے لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے کھانے میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے اوپر رحم کر، یا اللہ ان کو معاف کر دے. یہ 3 دعائیں کی جاتی ہیں ایک ہی دعا کے اندر. تو وہی دعا ہے آپ بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے
اپنے ملک میں جا کے بتاؤ سب کو، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، یقین اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، تبلیغ نام رکھنے سے تبلیغی جماعت نہیں بن جاتا ہے۔ تبلیغ کرو، کیا تبلیغ کرو؟ توحید کی تبلیغ کرو، ایمان کی تبلیغ کرو۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکات یہ کافی حد تک صحیح ہے، اسی طریقے چل رہا ہے۔ اصل جو بیماری آئی ہے، پرابلم آیا، وہ توحید میں آئی ہے، شرک کا معاملہ ہو گیا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک کے ساتھ جو عمل لے کے آئے گا اس کو برباد کر دیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کو ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ بتاؤ کتنا افسوس ہوگا اس بندے کو کہ دنیا میں تکلیفیں بھی کاٹی، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج اللہ نے قبول ہی نہیں کیے۔ کیوں؟ توحید کے اندر گڑبڑ ہے، شرک عقیدے کے اندر، شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی نماز، آپ خود سوچیں، آپ انسان ہو گئے، آپ کو کوئی گالی دینے کے بعد آپ کو چائے پلائے یا شربت پلا، پیو گے؟ نہیں پیو گے یار، آپ کو گالی کیوں دے رہے ہو؟ اس سے تو بہتر ہے کہ تم عزت کے ساتھ مجھے پانی دے دیتے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو اللہ اللہ ہے، اللہ کے بندو، شرک کے ساتھ اس کو کوئی عمل قبول نہیں کرتا میرے پیارے بھائی۔ الحمدللہ یہ بات ہوتی رہتی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے بات سننے سے لینے کے لیے۔